کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اس کے بارے میں کیا مکمل ڈیٹیل ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیغمبروں پر جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آ جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ ان پر لاتا ہے تو وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 29 میں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا کی، ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی، پھر تیسری بار دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ سو جو آدمی میرے سرہانے بیٹھا تھا اس نے پیروں کی جانب والے سے کہا، یا پیروں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا آزمائش آئی ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو پہلے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی میں اور کنگھی سے جڑنے والے بالوں میں سے، اور کہا کہ تر کھجور کے گوشہ کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ذی اروان کے کنویں میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح تھا اور وہاں کھجور کے درخت شیاطین کے سر کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہ دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا اور میں لوگوں میں فساد بھڑکانے کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔